سلسلے کے آخری منقبت خواں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قبلہ کا ایک صرف ممتاز بھائی موتی بھائی بچے. دیکھیں یہ ہے ادب ممتاز بھائی، ابھی جو آپ کہہ رہے تھے نا یہ ہے ادب، اور یقین کیجئے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے، اور یہ با ادب با نصیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے. یہ ممتاز بھائی دیکھیے بہت خداور شخصیت ہے. علامہ حسن رضا عابدی صاحب جو فرما رہے ہیں بے شک ایسا ہی ہے، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ فیصلہ تبدیل ہوگا کچھ آخر میں، کہ علامہ صاحب نے اشارہ دیا تھا اور ان کی بڑائی ہے. آپ تمام برادران سے بھی درخواست ہے کہ آپ پہلے اندر کی جانب تشریف لائیے تاکہ ہم جو ہے قبلہ محترم علامہ حسن رضا عابدی صاحب کو سماعت فرمائیں. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں جناب گوہر جاٹوی صاحب کے، ان کو بھی شامل عبادت کرتے ہیں کہ کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی، کنارے جلتے روانی تو پانی میں آگ لگ جاتی. اچھا سب نے تبرہ پیش کیا، میں بھی پیش کرتا ہوں. ہم تو یوں پیش کرتے ہیں بھائی، لینے والا کیا محسوس کرتا ہے یہ اس کو اندازہ ہے کہ جو عقیدے کے ہیں بیمار جلائے جائیں، جو عقیدے کے ہیں بیمار جلائے جائیں. میرا مطلب ہے کہ غدار جلائے جائیں، اور ایک تندور تبرے کا ہو روشن جس میں دشمن حیدر کرار جلائے جائیں. درخواست گزاروں علامہ حسن رضا عابدی صاحب سے کہ اللہ ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام سے مومنین کے قلوب کو روشن کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یزیدیت، حسینیت. اچھا ایک اور گزارش ہے، ریکویسٹ ہے بھائی، کیونکہ میں بھی صاحب خانہ کی حیثیت سے ہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں. ہم سبھی ماشاءاللہ صاحب خانہ علی کے شانہ پہ شانہ کھڑے ہیں کہ علامہ صاحب کے بعد ممتاز موتی صاحب اور ہمارے شہباز ملک صاحب جو ہے نا وہ آئندہ سال اس کے لیے اس محفل کو منتقل کریں گے، تو آپ تمام مومنین رہیے گا. بارے دیگر نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات کو شعبان کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. کوئی زیادہ طویل خطاب مقصود نہیں ہے، خطاب تو کرنا تھا لیکن یہ مائک مجھے لگ رہا ہے کہ ساتھ نہیں دے سکے گا، کیونکہ مائک سے زیادہ قوت ہمارے اندر موجود ہے. اور پڑھنے والے کتنا اچھا پڑھ کے گئے. علی رضا رضوی نے بہت اچھا جشن سجایا، محفل سجائی. میں گزارش کروں گا اگر میری آواز سن رہے ہیں تو مائک کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، کیونکہ خطاب کے لیے یہ مائک بہتر نہیں ہے. تمام میرے بھائی پڑھنے والے موجود ہیں، سب نے پڑھا، بہت اچھا نبھایا. لیکن ایک چیز ہے جو میں دیکھ رہا تھا کہ سب نے آ کر اپنے گلے کی شکایت ضرور کی کہ سب کی طبیعت ناساز ہے، کسی کی طبیعت ناساز ہے، کسی کا گلا خراب ہے، کسی کو بخار ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بد نظر کی نظر لگی ہوئی ہے. اور یقیناً نظر لگانے والا خود محفل میں تو نہیں موجود ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہیں موجود ہو کہ وہ یہاں پہ نظر لگا رہا ہے. مگر یہ علی کا ذکر، جو ذکر علی ہے، جو اپنے شوکت، شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا. میں تمام اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں. جتنے بھی بزرگ تشریف فرمائیں، جناب ممتاز موتی صاحب، میرے زہاد بھائی حسن رضا عابدی تشریف فرمائیں، سب پڑھنے والے، احمد، تابش، حسین، حنین، اصغر، عظیم، سب لوگ بہت اچھے گلے والے بیٹھے ہیں. سب کے لیے میں دعا گو ہوں. میرے والد محترم فرمان رضا زیدی صاحب، میں اس کو مائک کو ہٹا کے پڑھ دوں؟ اچھا ایک صلوات اور پڑھیے آل محمد علیہ السلام. نہیں وہ صحیح کر لیں پہلے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں. جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرمائے، فردن فردن سب کے لیے دعا گو. میرے والد محترم فرمان رضا زیدی صاحب تشریف فرمائے، پروردگار ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے. ہمارے علی رضا رضوی کے نانا یہاں تشریف فرمائے، ہمارے بھی نانا ہیں. اور ذرا آپ ایک مرتبہ چہرہ گھما کے نانا کا چہرہ دیکھیے تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں. ایک جملہ میں کہوں گا، دوسرا جملہ آپ خود سمجھیے گا کہ ہمارے یہاں نانا اتنے روحانی اور نورانی ہوتے ہیں. ہنسنے کے دن
دن ہیں، مسکرانے کے دن ہیں، جشن منانے کے دن ہیں، لہلہانے کے دن ہیں، چہچہانے کے دن ہیں، دلوں سے دلوں کو ملانے کے دن ہیں، مقصر کا جنازہ اٹھانے کے دن ہیں، منافقین کو بھگانے کے دن ہیں، جشن منانے کے دن ہیں، سب مسکرا رہے ہیں، سب حسین لگ رہے ہیں۔ اور یہ تو دن ہیں ہی ایسے دن کہ یہاں سبھی حسین لگتے ہیں، اور یہ دن ایسے دن ہیں کہ ان دنوں میں اگر جون بھی آ جائیں تو وہ فخر یوسف نظر آتے ہیں۔ تا حد نگاہ مجمع ہے۔ دیکھیے زہاد بھائی آپ کو زحمت ہو رہی ہے، یہاں تا حد نگاہ مجمع ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے، دیکھیں جہاں تک حد نگاہ ہے وہاں تک مجمع ہے۔ ہزاروں کا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے۔ آپ حضرات تو بیٹھے ہی ہیں، کہیں آدم بیٹھے ہیں، کہیں نوح بیٹھے ہیں، کہیں موسیٰ بیٹھے ہیں، کہیں عیسیٰ بیٹھے ہیں، اور سب ماشاءاللہ سے بہت حسین لگ رہے ہیں۔ آج اگر جون بھی آ جائیں تو وہ فخر یوسف نظر آتے ہیں، جون بھی آ جائیں تو وہ فخر یوسف نظر آتے ہیں، اتنے حسین لگتے ہیں سب۔ ان دنوں شعبان کے دنوں میں کلیوں کے چٹکنے کو شعبان کہتے ہیں، پھولوں کے مہکنے کو شعبان کہتے ہیں، سب مہک رہے ہیں، سب چٹک رہے ہیں۔ تو اب جب سب حسین لگ رہے ہیں اور اللہ نے جب دیکھا کہ اس محفل میں سب حسین لگ رہے ہیں تو پھر اللہ نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ ایسا حسن کہ اللہ نے حسن عطا کر دیا، اور پھر اللہ نے قرآن میں اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، یعنی جتنا حسین انسان کو بنایا جا سکتا تھا اتنا حسین بنا دیا ہم نے، ہڈیوں پر گوشت کو کس دیا، اور اس کے بعد تمہارے چہرے کے خد و خال بنائے۔ کسی کی آنکھیں بادامی ہیں، کسی کی ابرو کمان ہیں، کسی کی پلکیں دراز ہیں، کسی کی ناک ستواں ہے، کسی کی پیشانی چوڑی ہے، کسی کے گال ملائم ہیں، کسی کے ہونٹ یاقوت سے ہیں، کسی کے دانت ہیرے جیسے ہیں۔ ہر انسان کے چہرے کے خد و خال اللہ نے حسین ترین بنائے۔ میں ایک منزل تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ شعبان میں جتنے ظہور اور ولادتیں ہیں سب آپ کے مد نظر ہیں، حضرت زینب سے لے کے آخری امام تک تمام ظہور کی فہرست آپ کی نگاہ میں موجود ہے۔ میں جملہ ایک کوزے میں سمندر کو بند کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سب کو حسین بنا دیا، اللہ نے سب کو حسین بنا دیا، اور پھر کہہ دیا میں بھی حسین ہوں تم بھی حسین ہو۔ ہاں انسان تو حسین ہے، انسان تو حسین ہے پروردگار، ہم سمجھ گئے کہ تو نے کہا میں حسن کو پسند کرتا ہوں، ہم نے مان لیا کہ انسان حسین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے انسان کے چہرے کو دیکھ لیا، ہم نے انسان کے چہرے کو دیکھا، ہم سمجھ گئے کہ انسان حسین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چہرہ انسان کے حسن کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن پروردگار یہ جو تو نے کہا کہ تو بھی حسین ہے، ہم کیسے مانیں کہ تو حسین ہے؟ کیا تیرا بھی چہرہ ہے؟ کیا تیرا بھی چہرہ ہے؟ تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنُمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مغرب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، جس طرف نظر کرو گے اللہ کا چہرہ دکھائی دے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ وجود تو رکھتا ہے، لیکن اللہ کا چہرہ ہے کہاں؟ پروردگار تیرا چہرہ کہاں دیکھا جائے؟ کہا آؤ میں دکھاتا ہوں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ذُو مَرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ کہا کہ میں لے گیا محبوب کو راتوں رات اپنے پاس معراج پر لے گیا۔ اب میں چاہوں تو پوری معراج پڑھ دوں، لیکن میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ جملہ ایک کہنا ہے جس کے لیے اتنی تمہید باندھی، میں زحمتیں تمام۔ سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا، کہا نبی سے غلاموں نے کیجئے ارشاد، جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا، گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم کہ سب سے رتبہ حیدر زیادہ تر دیکھا، ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی علی نظر آئے جدھر جدھر، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ آپ کو اگر کوئی اپنے گھر مہمان بلاتا ہے، آپ اس کے گھر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی نظر میزبان کے چہرے پر پڑتی ہے۔ یہی ہوا جب رسول اللہ معراج پر پہنچے، کہا پردے کو ہٹایا، اب جو دیکھا تو اللہ کا چہرہ نظر آیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ نظر آیا، اللہ کا چہرہ نظر آیا، رسول اللہ واپس آئے، رسول اللہ واپس آئے۔ حدیث کہی النظر الی وجہ علی عبادہ، اتنا حسین چہرہ، حسین چہرہ، سب سے حسین اللہ کا چہرہ، اللہ کے چہرے کی زینت زینب، اللہ کے چہرے کی زینت زینب۔ اب زینب سے حسین کوئی نہیں ہو سکتا، مگر میں کیا کروں؟ جملہ پھر آپ کے حوالے، سب سے حسین اللہ کا چہرہ، اللہ کے چہرے کی زینت زینب، اور زینب جسے قمر کہہ رہی ہیں، سوچئے وہ عباس کتنا حسین ہو،
سب سے حسین اللہ کا چہرہ، اللہ کے چہرے کی زینت زینب، زینب جسے قمر کہہ رہی ہیں وہ عباس۔ اب سوچو عباس جس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں وہ حسین کتنا حسین، عباس جس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں وہ حسین کتنا حسین ہوگا۔ وہ حسین اتنا حسین ہے، اور وہ حسین اگر کربلا میں قاسم کو حسن کا پیغمبر کہتے، قاسم حسن کا پیغمبر ہو کر اتنا حسین ہے، علی اکبر کو تو حسن کا خدا کہتے۔ علی اکبر کو تو حسن کا خدا کہتے ہیں۔ ایسا حسین علی اکبر، ایسا حسین علی اکبر کہ مرزا دبیر نے کہا، زہاد بھائی کی نظر مرزا دبیر نے کہا، شب کو جلتا ہے جو قبر حیدر پر چراغ۔ علی اکبر کا حسن، مرزا دبیر نے کہا شب کو جلتا ہے جو قبر حیدر پر چراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے۔ میر انیس کی حصے مزاح پھڑکی، جیسے ہی کہا وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے، فوراً انیس نے قلم اٹھایا، کہا نقاب رخ سے الٹ دیجئے یا علی اکبر، چمک دکھا کے جلاتا ہے آفتاب مجھے۔ نقاب رخ سے الٹ دیجئے یا علی اکبر، چمک دکھا کے جلاتا ہے آفتاب مجھے۔ عالم اسلام سے پوچھو سب سے حسین کون ہے، سب بالاتفاق کہیں گے کہ یوسف سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ یوسف حسن کا استعارہ ہے، یوسف کا حسن ایسا حسن تھا کہ زنان مصر نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ لیمو رکھا تھا اور چھری چلائی تو انگلیاں کٹ گئیں، مگر میر انیس نے کہا کہ یہاں انگلیاں نہیں کٹیں گی، یہاں انگلیوں کا کام نہیں ہے، نہ یہاں تیغ کا کام ہے، نہ یہاں لیمو کا کام ہے۔ انیس نے کہا تیغ و ترنج گر بنے ہلال اور آفتاب، میرے ساتھ آ جائیں، تیغ و ترنج، یہاں پر چھری سے کام نہیں ہوگا، یہاں تیغ بناؤ ہلال کی، تیسری کے چاند کی تیغ بناؤ، اور ترنج کی جگہ رکھو لیمو، ترنج کی جگہ رکھو سورج کو۔ تیغ و ترنج گر بنے ہلال اور آفتاب، سرکاؤں چہرہ علی اکبر سے پھر نقاب۔ وہاں انگلیاں کٹی تھیں، تیغ و ترنج گر بنے ہلال اور آفتاب، سرکاؤں چہرہ علی اکبر سے پھر نقاب، پورے گلوں کو کاٹ کے تڑپیں رہے نتاب، گر دیکھتی وہ حسن ملی اور وہ شباب، پریاں تو ان کے سائے کا پیچھا نہ چھوڑتی، دامن کبھی جناب زلیخا۔ دامن کبھی جناب زلیخا نہ چھوڑتی، تو علی اکبر کا حسن میں نے کہہ دیا، تمام ولادتیں آپ کے حوالے کر دیں، تمام ظہور آپ کے حوالے کر دیے، ایک ہستی رہ گئی۔ اب جس کو میری بات پر یقین نہ ہو، جس کو زینب کے جمال پر یقین نہ ہو، جس کو حسین کے جلال پر یقین نہ ہو، جس کو غازی کی شجاعت پر یقین نہ ہو، جس کو قاسم کے حسن پر یقین نہ ہو، جس کو اکبر کی جوانی پر یقین نہ ہو، وہ ابھی دیکھ لینا، وہ پردہ غیب سے آنے والا ہے، زینب کا جمال بھی لائے گا، حسین کا جلال بھی لائے گا، غازی کی شجاعت بھی لائے گا، قاسم کا حسن بھی لائے گا، 1400 سال کا ہو کر علی اکبر کی جوانی۔ آپ تمام لوگوں کے لیے دل سے دعائیں، اور اب میں منصب آپ کا سایہ پروردگار ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے، آپ سب کو پروردگار آپ سب کی جھولیوں کو در مقصود سے بھر دے۔ بے انتہا دعائیں، دعائیہ کلمات آخر میں ہوں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، اور ایک جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے یہ نوجوان لڑکے ہیں، بالکل نوعمر لڑکے ہیں، علی حیدر صادقی ہیں، حسن رضا عابدی ہیں، علی رضا رضوی ہیں، یہ اگر آل محمد کے مشن میں اس طرح کے نئے ابھرتے ہوئے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں، اس خرابے میں جو لڑکا ہے، جو جوان ہے، وہ خرابیات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ یہ لڑکے ترابیات میں مشغول ہیں، تو اگر یہ آل محمد کے مشن میں کوئی صحیح کرتے ہیں، تو اگر کسی سے کوئی نادانی ہو جاتی ہے تو نصیحت ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے، تنہائی میں کی جاتی ہے، اور سب کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے۔
تو اگر آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی نادانی ہوئی ہو، تو اگر کسی کو کچھ برا لگا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اکیلے میں سمجھائیں، اور کیونکہ دیکھیں نصیحت سے انسان 2 قدم آگے بڑھاتا ہے، اور اگر یہ لڑکے مشن آگے لے کے بڑھتے رہیں گے تو جس کی وجہ سے مشن لے کے بڑھیں گے اس کو ثواب ملے گا، اور اگر یہ اس مشن سے پیچھے ہٹ گئے تو جس کی وجہ سے پیچھے ہٹیں گے اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو میں دعا گو ہوں پروردگار علی رضا رضوی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلامت رہی ہے علامہ سید حسن رضا آبدی صاحب، مالک شاد رکھے۔ تو اختیارات کرامات لیا کرتا ہے، اختیارات کرامات لیا کرتا ہے۔ علامہ ڈاکٹر ماجد رضا آبدی صاحب کے 4 مصرے، اختیارات کرامات لیا کرتا ہے، یعنی کامل سے کمالات لیا کرتا ہے۔ داد دینے کے لیے جو بھی اٹھا دیتا ہے ہاتھ، اصل میں مولا سے خیرات لیا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ